بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کرد ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اس میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مارنے جا رہا تھا۔ رستہ میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ 2 درختوں پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر لے جاتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، تو مجھے خیال آیا کہ اس پر چڑھ کر تو دیکھو کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس خشک درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا۔ دوستو، وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر حیرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی نے دیا، تو نے جب اس اندھے سانپ کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر فرما دیا ہے، تو میں تیرا بندہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوں۔ تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو خود جب چاہے جس وقت چاہے آ سکتا ہے۔ دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں، اور ہم سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کی طرف حج کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی لڑکا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں۔ اس عورت نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میرا لڑکا فوت ہو گیا ہے، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی لڑکے کو دے دو۔ وہ کردی کہتا ہے کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے، اور ہم سب نے ان کپڑوں کو پہنا۔ دوستو، اس قصہ میں دونوں چیزیں قابل فکر اور عبرت ہیں۔ پہلی چیز کہ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان مقرر ہونا، اور دوسری حضور کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ پیش ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلم اور غیر مسلم کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن بھٹکے ہوئے انسان کی جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ سارے اسباب انا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے۔
اور سچی توبہ کی وجہ سے حضور کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مسجد میں ایک فقیر اعتکاف کی نیت سے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے دیکھا تو امام صاحب نے ان کو نصیحت کی کہ یوں بے سر و سامانی کے عالم میں مسجد میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کہیں جا کر مزدوری کرو۔ فقیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امام صاحب نے دوسری دفعہ پھر یہی کہا۔ فقیر پھر چپ رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ امام صاحب نے تیسری دفعہ پھر کہا، فقیر خاموش رہا۔ اس نے چوتھی بار پھر کہا تو فقیر نے جواب دیا کہ مسجد کے قریب جو یہودی کی دکان ہے، اس نے میری 2 روٹی روزانہ کی مقرر کر دی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے کیسے مقرر کر دی؟ تو بہت اچھا ہے، پھر اعتکاف بھی کرتا ہے۔ فقیر نے کہا، کاش آپ امام نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تم اپنی اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن کر کھڑے ہوتے ہو۔ ایک کافر یہودی کے وعدہ کو تم نے اللہ کے روزی کے وعدہ پر فوقیت دی ہے۔ افسوس ہے تم پر اور تمہارے حال پر۔ فقیر نے واقعی سچ کہا، ہماری یہی حالت ہے کہ بندہ نے وعدہ کیا، اس پر اعتماد کیا ہوا ہے، لیکن ہم اللہ کے وعدے کو بھول گئے کہ وہ رزق جہاں سے دے لیکن دے گا ضرور۔ شکریہ۔